Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the Sri Chandra's distance learning program. In our earlier class, in our previous class, we had taken the introduction of textbook and weightage of marks. Today, we will start the syllabus. Okay. We will start the syllabus from the unit first. The first unit belongs to classical prose. In classical prose, you have two lessons. Lesson number 1, namely Al-Quranul Karimu, the Noble Quran. And lesson number 2 is Al-Hadithun Nabawiyyu Sharif, the prophetic tradition. Okay. So we will start today Al-Quranul Kareem. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. First we will write Bismillah here. Bismillah Rahman Rahim. Okay. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. What is today's topic? We are starting unit first. Okay. Unit first, lesson number 1. In first unit, there are 2 lessons. We are studying lesson number 1 today. Okay. What is the name of lesson number 1? The name is Al-Quran, Al-Quranu, Al-Kareem. Al-Quranu, Al-Kareem. It means the Noble Quran. The Noble Quran. Al-Quranul Kareem, the Noble Quran. Okay. What is the meaning of Quran? Today we are starting the first lesson from An-Nasrul Khadim, Al-Wahdatul Ula, first unit. An-Nasrul Khadim, classical prose. Al-Quranul Kareem, the Noble Quran. What is the meaning of Quran? Qara'a yaqra'u, qira'atan means to read. Okay. But Quran is an exaggerative word. It shows exaggeration. The meaning, Al-Quran means the most readable book. सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब among all the religious scriptures. दुनिया की तमाम मजहबी किताबों में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब अल-कुरानुल करीम है. Al-Quranul Kareem is the most readable book on the surface of the earth among all the religious scriptures. There are so many religious scriptures, those are ancient than the Quran. Like we have Vedas, Bible, Torah, Injil, Zabur, etc. There are many religious books earlier to the Quran, but they are not preserved in its original form. But Quran will be preserved and protected till the day of resurrection, till the day of judgment, as in its original form. No alteration will be made because the guarantee has been taken by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Surely we have revealed the Quran and we will protect it. Allah subhanahu wa ta'ala has taken the responsibility
to guard the Quran, its words, its meaning, and its sense, its recitation. Each and everything is protected. Each and everything will be protected by Allah subhanahu wa ta'ala till the day of resurrection. The Quran will remain in its original form from the beginning to the end. Okay. Now we were learning about the meaning of the Quran. What is the meaning of the Quran? Quran means the most readable book. Okay. The most readable, बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब among all the religious scripture, तमाम मजहबी किताबों में. What is the meaning of Al-Karimu? Kareem, nobody can exactly translate this word Kareem. Kareem is what we can say. Kareem is a spacious, very spacious word. It contains a broader sense. It contains a broader sense. Nobody can translate it. But however, we translate Al-Karimu as noble. Okay, Sharif. Al-Quranul Kareem, noble Quran means Quran Sharif. In this way we translate, but the actual meaning, the actual sense, nobody can translate. To the maximum extent, the translators used to translate the text of the Quran to the maximum extent. No language on the earth can translate the glorious Quran in the actual sense, because Arabic language has a broader meaning. That is the reason Allah subhanahu wa ta'ala chosen Arabic language as a language to reveal the final scripture, final book of Allah subhanahu wa ta'ala. Got it? Are you able to see the board? If you are facing any difficulty, you may ask us in the doubts clarification session. Okay, how many students have joined the class? Let me check. Here some 41 students are there. Okay. Here, Al-Quran means the most readable book. Al-Karimu, the maximum extent to be translated as the glorious, the noble Quran. Okay. Now you learned the meaning of the Quran. Quran is a book which is most readable in the world and most printed book of the world. No book has been printed as much as the Quran is. Quran को जितना पब्लिश किया गया, जितना प्रिंट किया गया, कोई दूसरी किताब को इतना प्रिंट नहीं किया गया है आज तक. और आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ कुरान मजीद के मिलते हैं. कोई दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके हाफिज़ा मिलते हो, लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसके हाफिज़ा बेगिनती हैं. बहुत सारे हुफ़ाज़ कुरान मजीद के हैं. There are so many huffaz of the Quran. Okay. Unlike other scriptures, nobody memorized their scriptures. But Quran has a peculiar feature that we find so many huffaz of the Quran. It is a peculiar feature of the Quran only. It is the special feature of the Quran. No other book enjoys this attribute. Okay. Al-Quranul Kareemu, the noble Quran. Quran is the most readable book in the world. Al-Kareem, the most noblest book. There is not a single word or single verse in the Quran which is against the humanity.
all the verses, all the do's and don'ts are subject to the benefit of the humankind. Okay. Hada min fazlillahi wa karamihi. This is the grace of Allah and with His mercy. Annahu ta'ala, that Allah the exalted, arsal al-anbiya, sent the prophets, war rusula, and the messengers, alayhimus salam, peace be upon them all, fi kulli asrin wa masrin, in every age and at every place, li hidayatil bashariyati jam'a'u, for the entire humankind, for the guidance of entire humankind. I will write this sentence on the board. Okay. Because he may ask you in the short answer type question. What he will ask you, he will give you a sentence from the lesson and he will ask you to translate it. Okay. I will dictate some selected sentences. The whole lesson we cannot dictate. Okay. I will dictate some selected sentences. Then you may take it down in your notebooks. Here we write, Hada min fazlillahi. Hada min fazlillahi. Hada min fazlillahi wa karamihi. Hada min fazlillahi wa karamihi. Annahu ta'ala Annahu ta'ala arsala al-anbiya'a war rusula okay, sorry, war rusula. Here we have to write fatha. War rusula alayhimus salam alayhimus salam. We keep this in the bracket. Alayhimus salam. Alayhimus salamu. Fi kulli asrin wa masrin. Fi kulli asrin wa masrin. Fi kulli asrin wa masrin, in every age and at every place. For what purpose? Li hidayatil bashariyya, for the guidance of humankind. Li hidayatil bashariyati. Li hidayatil bashariyati jam'a'u, for the entire mankind, for the guidance of entire mankind. You take this sentence in your notebook.
It may be asked in your exam. هذا من فضل الله وكرمه أنه تعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم السلام في كل عصر ومصر لهداية البشرية جمعاء. What is this Jama'a? Jama'a means entire, all. Jama'a is actually, it is monas of Ajmaun. Ajmaun is used for male. Here, al-bashariyatu is feminine gender and al-hidayah is also feminine gender. That is the reason Jama'u has come here. Hada min fazlillahi. This is the grace of Allah and His mercy. Annahu ta'ala, that Allah ta'ala, that He has arsala, sent al-anbiya, the prophets, war rusula, and the messengers, alayhimus salam, peace be upon them all, fi kulli asrin, in every age, in every time, wa fi kulli masrin, and at every place, li hidayatil bashariyati jama'u, for the guidance of entire humankind, for the guidance of entire mankind. Okay. Excuse me. Copy it down. Then we will proceed. Take down the translation. The translation is, this is the grace of Allah and His mercy that Allah Ta'ala, Allah the Exalted, has sent the prophets and the messengers, peace be upon them all, in every age and in every place, for the guidance of entire humankind. Okay. فَآتَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْضَهُمُ الصُّحُفَ. Allah subhanahu wa ta'ala bestowed scriptures on them. Allah subhanahu wa ta'ala revealed scriptures on them. وَبَعْضَهُمُ الْكُتُبَ, and bestowed, He has bestowed books on some of them. Okay. Few of them were revealed scriptures and few of them received books. Kama utiya Sayyiduna Ibrahimu alayhi salam, as the Prophet Ibrahim was bestowed with the scripture. Wa utiya Sayyiduna Dawudu az-Zabura alayhi salam. Dawud was bestowed alayhi salam. Dawud alayhi salam was bestowed with Zabur. Zabur was revealed to the Prophet Dawud. Okay. Wa Sayyiduna Musa at-Tawrata alayhi salam. And the book Tawrat was bestowed on the Prophet Musa. Wa Sayyiduna Isa alayhi salam al-Injila, and Isa was bestowed with the book Injil, the Bible. Wa utiya Sayyiduna wa Sayyidu Jamil Anbiyai wa Rusuli sallallahu alayhi wasallam al-Quran al-Karima, and our beloved Prophet was bestowed with the noble Quran. Okay. The Quran was revealed on our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah greet him and blessed him. Okay. Peace be upon him. Peace and blessings be upon him. In this way we will translate sallallahu alaihi wasallam. Okay. Next, the stanza is Al-Quranul Karima. Wa huwa akhiru kitabin samawiyyin. The Quran is the last and final book of Allah subhanahu wa ta'ala.
فلا کتابہ بعد ھذا الکتاب, there is no book after this book. No book will be revealed after this Quran. No book will come after the Quran. وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم. And there is no prophet after our prophet. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. وَلَا أُمَّةَ بَعْدَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بعد امتی سیدنا محمدin صلی اللہ علیہ وسلم. And there is no ummah after this ummat, after this nation, after this community of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لِأَنَّهُ, because, why it is so? Because there is no book after the Quran, there is no prophet after the prophet of Allah, and there is no community after this community, Ummat Muhammadiyah. There is no community is going to come after this community. Because لِأَنَّهُ اِكْتَمَلَ الدِّينُ بِنُزُولِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ. Because Allah has completed the religion by revealing the final book, Quran, and by sending the final prophet, Muhammad, peace and blessings be upon him. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Kama qala Jalla Jalaluhu, Al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa razitu lakum al-islam deena. Allah has completed for you your religion, and He bestowed His blessings, all blessings on you, and He is well pleased with you with the religion Islam. Al-yawma akmaltu lakum deenakum, ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور ہماری نعمت تم پر پوری اتار دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں اسلام کے دین ہونے سے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اوکے, یہاں پر آئیے آپ, یہ اسٹینزا, یہ پیراگراف, یہ جو ہے سینٹنس آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ہَذَا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَكَرَمِهِ. I have read one stanza, one paragraph from your lesson. What is the meaning of it? یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے کرم سے ہے کہ اس نے انبیاؤں کو, یعنی نبیوں کو اور رسولوں کو ہر زمانے میں ہر جگہ پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے, تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. فَعَطَى سبحانہ و تعالیٰ بَعْضَهُمُ الصُّحُفَ, اس میں سے بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے ہیں اور بعضوں کو کتابیں دی ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا تھا, اور داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب دی گئی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تھی. توریت کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے جس پر ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے. وہ سیدنا عیسیٰ الانجیل, اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی. اور ہمارے آقا و مولا, سارے جہانوں کے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دی گئی ہے. اور یہ آخری کتاب ہے تمام آسمانی کتابوں میں. ٹھیک ہے, تمام آسمانی کتابوں میں یہ آخری کتاب ہے. اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے, اور اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والی نہیں ہے, کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. یعنی ہمارے آقا و مولا, سارے جہانوں کے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. سمجھا, آخری نبی ہیں, خاتم النبیین. اور ایک پتے کی بات یہ ہے کہ اس امت کے بعد, یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس امت کے بعد کوئی امت بھی آنے والی نہیں ہے. امت میں امت صادقہ اور امت کاذبہ, مسلمز نان مسلم سبھی شامل ہیں. مسلمز کو جو ہے امت صادقہ کہتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہے, اور نان مسلمز کو جو ہے امت کاذبہ کہتے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. خدا کو تو ہر کوئی مانتے ہیں, خدا کا اقرار ہر مذہب کا انسان کرتا ہے,
یہاں تک کہ جو ہے جو خدا کو نہیں مانتا انہیں بھی خدا کا اقرار کرتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیر از اے سپر نیچرل پاور ہو از کنٹرولنگ آل دا یونیورس. ایک جو ہے قوت ہے جو یہ ساری کائنات کو مسخر کیے ہوئے ہے، کنٹرول کیے ہوئے ہے بلکہ کہتا ہے. تو وہ سپر پاور کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. جو نہیں مانتا ہے وہ بھی مانتا ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کوئی کر نہیں سکتا. لیکن نبی کا انکار کرتے ہیں لوگ. نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے نان مسلم کہلاتے ہیں. حالانکہ نان مسلمس میں بھی سب لوگ جو ہے خدا کے ماننے والے ہی ہیں. خدا کو کون نہیں مانتا ہے؟ خدا کو تو ہر کوئی مانتا ہے. لیکن تم کون سے خدا کو مانتے ہو، کس کے بتلائے ہوئے خدا کو مانتے ہو؟ تو ہم کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خدا کو ہم مانتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے امت صادقہ ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں. اور جو دوسرے لوگ خدا کو مانتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے خدا کو نہیں مانتے، بلکہ اپنی طرف سے بنا لے کے خدا کو مانتے ہیں. اس لیے وہ امت کاذبہ ہے. وہ لوگ اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گاٹ اٹ. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی، مطلب نزول کے اعتبار سے آخر میں نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ کا دین یہاں پر ہم نے مکمل کر دیا ہے اور نعمت ہماری تم پر تمام کر دی ہے، اور اسلام کے دین ہونے سے ہم راضی ہو گئے ہیں. اگر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لا یقبل غیر الاسلامی دینا، قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کو قبول نہیں کریں گے. سمجھے؟ تو یہاں پر یہ فرسٹ پیراگراف ہم پڑھے ہیں، یہاں پر ہم روکتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ٹرانسلیشن ھذا من فضل اللہ و کرمہ. This is by the grace of Allah, by the grace of Allah and His mercy وَكَرَمِهِ and His mercy, أَنَّهُ تَعَالَى that He has sent أَرْسَلَ sent al-anbiya, the prophets, prophets, PHETS, that He has sent the prophets, war-rusula and the messengers, and the messengers alayhimus salam, peace be upon them all. This we will keep in the bracket. Peace be upon them all. Fi kulli asrin wa masrin, He has sent the prophets and the messengers in every age. In every age بولے تو ہر زمانے میں, and at every place, اور ہر جگہ پر, and at every place, فی کل عصر و مسر لہدایت البشریت جمعہ. For what purpose? For the guidance of
for the guidance of entire humankind or mankind are one and the same, humankind. For the guidance of entire humankind. Got it? We will stop here. Inshallah, in our next class, we will continue this lesson. If you have any doubt, if you want to ask, if you want to speak with us, you may raise your hand. Okay, take the screenshot and copy it down in your notebook. Raise your hand, we will unmute your audio.